بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معمول کے مطابق ٹیوزڈے والے دن ہمارا خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم ہمیشہ ہائی کورٹ بھی آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز ہیئرنگ کے لیے لگائیں۔ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 15 مرتبہ اس ہائی کورٹ آئیں اور چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم نے چیمبر میں ان کے لیے یہ میسج چھوڑ دیا تھا کہ برائے مہربانی خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز سنوائی کے لیے لگائیں اور ان کی جو ملاقات کی ہیئرنگ ہے کائنڈلی اس کو انفورس کروائیں تاکہ ہمیں 16ویں مرتبہ آپ کے پاس آنا نہ پڑے۔ لیکن بڑا انفارچونیٹلی کہ 16 مرتبہ بھی ہمیں آج آنا پڑا اس ہائی کورٹ میں۔ آج ہم نے سارے M&A کے دستخطوں سے ایک پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے ہم استدعا کر رہے ہیں کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ہم ایک یادداشت بھی لے کے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ یہ تقریباً 100 پہ لگ بھگ M&A اور MPAs کے اس پہ دستخط ہیں۔ یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے۔ ہم برملا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم نمائندگان ہیں، ہمیں ووٹ پڑا ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے۔ 12 کروڑ رجسٹر ووٹوں میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے۔ 6 کروڑ میں سے 3 کروڑ ووٹ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ باقی 3 کروڑ ووٹ پاکستان کے 168 پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو پڑا ہے۔ خان صاحب کو جب آپ آئسولیٹ کریں گے تو پوری دنیا میں تشویش ہوتی ہے۔ ہمیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی جو وہاں کنڈیشنز ہے اس کے بارے میں، بشرا بی بی کی حالات کے بارے میں بہت سخت تشویش ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں۔ سیاست آپ کریں گے تو سیاست کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ ملاقات ہمارا بنیادی حق ہے۔ عدالتوں کا حکم ہے، رولز کے مطابق ہے، SOP کے مطابق ہے۔ یہ ہم ہر صورت امپلیمنٹ کرتے رہیں گے۔ جتنا تم لوگوں کو دباؤ گے اتنا دنیا زیادہ بولے گی۔ دبانے سے قومیں خاموش نہیں ہوتی۔ رول آف لا کو جگہ دیں، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرے، قانون کے مطابق ہماری ملاقاتیں کرائے، اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو پٹیشنیں اس وقت لگی ہیں وہ آپ لگائیں تاکہ ملاقاتیں کنفرم ہو۔ آج بھی ملاقات کا دن ہے، وکلاء کا بھی، فیملی کا بھی۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات آج ضرور ہو تاکہ خان یہ تشویش ہماری ختم ہو۔ جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے، 8 فروری کو قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ یہ صرف PTI کا ایشو نہیں ہے، یہ ہر اس ذی شعور پاکستانی کا مسئلہ ہے جس کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ عوام کا بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنا، اور جمہوریت میں ان کی پارٹیسپیشن ووٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ جس کے لیے وہ ووٹ ڈالے وہ ووٹ ان کے لیے کاؤنٹ ہو۔ چونکہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا 8 تاریخ کو پورے ملک میں ہم نے ہر پاکستانی سے استدعا کی ہے، ہم نے ہر کاروباری بندے سے استدعا کی ہے کہ جن کی گاڑی ہیں وہ روک لیں، ویل جام ہو، اور جن کی دکان ہے وہ سمبولکلی اپنے دکانوں کو شٹر ڈاؤن کر دے تاکہ پوری دنیا میں یہ آواز جائے کہ پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم بھرپور اپنا یہ جو شٹر ڈاؤن ہے، ویل جیم ہے، انشاءاللہ اس کو آبزرو کریں گے۔ تھینک یو جی۔ جی گور صاحب نے تمام بات کر دی۔ دیکھیں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، قوم کا ووٹ چوری ہوا ہے، ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا 18 سال کی عمر کے جن کا آج ووٹ چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے آ کے ووٹ ڈالا۔ 3 کروڑ تو وہ نمبر ہے جو یہ مانتے ہیں، اصل میں ہمارا ووٹ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ تو آج ہم نے ان تمام نوجوانوں کو جواب دینا ہے، ان کے ووٹ کا جو حق ہے، جو حرمت ہے، اس کو بحال کرانا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ ہمارے ووٹ کو سنبھال کیوں نہیں سکے؟ ہم ان کے ووٹ کو سنبھالیں گے، ان کے ووٹ کو منوائیں گے۔ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو نکلو اپنے گھروں سے باہر، پرامن نکلو۔ ہم کسی کو کوئی ہلڑ بازی کا نہیں کہہ رہے، کبھی بھی یہ PTI کا لایا عمل نہیں رہا۔ ہر گلی، ہر کوچہ جو ہے وہ احتجاج کی جگہ ہوگی، ایک پرعزم لیکن پرامن احتجاج کی جگہ ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں باہر نکل کر اپنے دکانداروں سے بات کرو، جس سے دودھ خریدتے ہو، جس سے انڈے خریدتے ہو، اس کو کہو کہ آج شٹر ڈاؤن کرو۔ ٹانگے والے کو کہو، رکشے والے کو کہو کہ آج مت چلاؤ اپنا رکشہ، آج مت چلاؤ اپنا ٹانگا۔
ہم پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد لیڈر ہے، لیڈران کوئی مخصوص ٹولہ نہیں ہے، ہر فرد جو ہے اس قوم کا لیڈر ہے، اس نے اس قوم کا وقار بحال کرنا ہے، اس قوم کا مینڈیٹ بحال کرنا ہے۔ جب تک پوری قوم اس عمل میں شامل نہیں ہوگی، پوری قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ اس کا فریضہ ہے، ہر فرض کا فریضہ ہے کہ وہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کو بحال کرے، اس وقت تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ اس جبر کے نظام کو ہم سب نے مل کر شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ شکست دیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم پھر جائیں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے۔ جو خبر آئی ہے کل رات ایک معتبر صحافی کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں شاید کوئی تکلیف ہے، جس حوالے سے انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں یہ یا نہیں لے کر گئے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ خان صاحب کی صحت، ان کا جیل میں صحیح علاج اور جیل سے باہر اگر ان کو کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت ہے، اپنے ذاتی معالج سے ملنے کی ضرورت ہے، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ حق ہم ان کے لیے لے کر رہیں گے۔ تو آج ابھی ہم تھوڑی دیر میں چیف جسٹس کے کمرے میں جائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں تقریباً 100 سے زیادہ MNA حضرات اور MPA حضرات ہیں جو پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس آواز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہم بار بار یہ آواز اٹھائیں گے اور یہ آواز ہر گلی سے، ہر کوچے سے اٹھے گی۔ شکریہ۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ ابھی ہم نے اچھا شاید سے کر لیجیے۔ اچھا جی، بتائیے گا کہ وادی حیرہ پر جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا ایک بڑا پھٹا چل رہا ہے، اس پر پی ٹی آئی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو جہاں تک دہشت گردی کا موقف ہے، ہم نے اس موقف کو برملا کہا ہوا، یہ ہمارا موقف ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ ایک موقف ہو، دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد ہو۔ یہ ابھی ریسنٹلی اسد کیسر صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ جہاں تک تیرا کا تعلق ہے تو دیکھیں بلیم گیم نہ کرے، انہی کی وجہ سے لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی بندہ اس سردیوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جائے گا؟ کیا وہ باہر آ کر کے کوئی خوشی منائے گا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آج نوٹیفیکیشن کر دے کہ جی وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ انہی نے تو جہاں جہاں تو چاہے وہ اس میں تھا، باجوڑ میں تھا، چاہے یہاں پر تھا، کون کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی؟ ہم نے تو باہر کہا ہوا ہے کہ اس قسم کے آپریشن کے ہم خلاف ہے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی صوبائی حکومت نے کہا ہے، صوبائی حکومت کا۔ اور یہ اصل میں ہوا کیا، اب اس ایشو کی بنیاد کی طرف جائیں۔ اس میں بنی 22 رکنی کمیٹی میں کون تھے؟ تیرا کے مقامی عمائدین، مشران، جو وہاں پہ ہمارا جرگہ سسٹم ہے، جس کو وہاں پہ ہمارا جرگہ سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے پشتونوں کا۔ اس جرگے نے ملاقاتیں کی، جس میں کور کمانڈر پشاور، جس میں IGFC، اور اس میں جتنے بھی اسٹیٹ کے نمائندے تھے وہ بیٹھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا صوبائی حکومت کو بغیر ان بورڈ لیے کہ یہاں پہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف کا رویہ کرنا ہے۔ پہلے خود بٹھایا، خود اپروول لی اور لوگوں کو نیچے اتارا، اور جب صوبائی حکومت نے ان کی فیسیلیٹیشن شروع کی، کیونکہ لوگ تو ہمارے ہیں، ہمارے لوگوں کو گھر سے اتارا گیا، ان کی لک آفٹر کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی صوبائی حکومت کی۔ صوبائی حکومت نے ان کے لیے پیسے ریلیز کیے، اور پیسے صرف اور صرف ان کو اتارنے کے لیے، اور وہاں پہ جو کیمپس میں سیٹلمنٹ کے تھے 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے لگائے ان کے اوپر۔ اور جب لوگ نیچے آ گئے، اصل میں برفباری وہاں پہ برفباری شروع تھی، مقصد یہ تھا کہ برفباری میں لوگ پھنس جائیں گے، وہاں پہ وفاقی ادارے فوج کے ساتھ مل کے ریسکیو آپریشن کا کریڈٹ لیں گے اور صوبائی حکومت کے اوپر یہ گن ڈال دیں گے۔ لیکن ریسکیو 1122 اور صوبائی حکومت اور وہاں کی انتظامیہ نے جس بہترین انداز سے اپنے لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کو فیسیلیٹیشن کی، تو ان کو موقع نہیں ملا، ادھر سے پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی ہم تو نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو DG ISPR نے پریس کانفرنسوں میں قوم کو بتایا، کیا وہ وضاحت کریں گے؟ طلال چودھری نے فلور آف دا ہاؤس بتایا، کیا وہ جھوٹا ہے؟ کیا جو خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس، یا پھر جتنے بھی آپ لوگ پارلیمان کو کور کرتے ہیں زیادہ ہمارے جرنلسٹ ہے، خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس بولا کہ جی ہم کر رہے ہیں آپریشن، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور ادھر ان کا اپوزیشن لیڈر یہ بات جو امین مقام کا بیٹا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ پر جو 17 جماعتیں جرگے میں بیٹھی، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، تمام خیبر پختونخوا کی جماعتیں بشمول تحریک انصاف، اس وقت یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت اس جرگے کو انہوں نے سبوتاژ کرایا،
اور اب جا کے کہتے کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو شکوک و شبہات ہمارے پختونوں کے اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے تھے, آپ نے ان کو صحیح ثابت کر دیا. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن کے نام کے اوپر آپ دوبارہ ہمیں بے دخل کریں گے, ہم قربانی دیں گے پاکستان کے لیے, پھر آپ اس کو مانیں گی بھی نہیں. اور پھر جا کے ابھی یہ 3 بندے جن کا میں نے نام لیا, ڈی جی ایس پی آر, خواجہ آصف, طلال چودھری, یہ تینوں قوم کو وضاحت دیں کہ جو پریس کانفرنسوں میں آپ نے اونرشپ دی, آپ نے مانا کہ وفاقی حکومت جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے, وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے, اب جا کے قوم کو بتائیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں, شاہد صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. یہ اصل میں ہے بیانیے کی جنگ. ان کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں ہے, ان کے عزائم کچھ اور ہیں. ان کے عزائم یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو اور سہیل آفریدی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے صوبائی حکومت نے اپنے لوگوں کو ٹیک کیئر کیا, جس طریقے سے ہم نے ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا, میں نے, مینا خان صاحب نے, عبدالغنی صاحب نے وزیر اعلیٰ کے ہدایت پہ پوری رات برفباری میں کڑا ہو کے اپنے لوگوں کو ریسکیو کیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا. تو بات بڑی سمپل ہے کہ یہ اپنے بیانیے سے بھاگ رہے ہیں, رائے فرار اختیار کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو بے گھر انہوں نے کیا ہے. یہی جواب دہ ہیں, یہی قوم کو جواب دیں گے. جس طرح فلور پہ اپنی سینوں پہ پا کے کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں, ہم کریں گے, بے شرمی کے ساتھ کہہ رہے تھے, اب کیا یہ اپنی پختون قوم سے معافی مانگیں گے. اور دوسری چیز, عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اسد اللہ صاحب نے اس پہ وی لاگ کیا ہوا ہے کہ ان کے ایک آنکھ میں ایشو ہے, ان کی ایک وین بلاک ہے. 3 چیک اپس پمس کے ڈاکٹرز نے کیے ہیں ان کے مطابق. اب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے, ان کو ہاسپٹل لایا جائے, لیکن حکومت کی وہیں ہٹ درمی جاری ہے, ان کا پراپر چیک اپ نہیں ہو رہا. یہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے. اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. آج پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے. عمران خان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. کوئی بھی ان کی صحت کے حوالے سے کچھ ہوا تو یہ سارے ذمہ دار ہوں گے اس کے. بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بات کی شفیع جان صاحب نے بھی اور خٹک صاحب نے بھی, بڑی سخت گفتگو ہے. تو دہشت گردی تو خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے, وہاں لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو وفاقی حکومت سے آپ کی کوئی بات ہوئی کہ یہ چیزیں بیٹھ کر سیٹل کی جائیں؟ دیکھیں بات کوئی نہیں ہوئی. ابھی یہ دونوں نمائندہ خود موجود ہے, ان کا اسپیشل اسسٹنٹ موجود ہے آن انفارمیشن کی پی کے گورنمنٹ نے. میں اتنا ضرور کہوں گا, دیکھیں دہشت گردی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جان و مال کی اپنے قوم کی حفاظت کرے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں. اگر ایسی بات تھی تو اس کے لیے بارے میں پریس ریلیز دینا, سیاسی سٹیٹمنٹ دینا, حکومت نے یہ پہل کی ہے, وفاقی حکومت نے بڑا غلط کیا ہے. اگر ابھی بھی کوئی چیز ہے تو یہ آپ اپنے متعلقہ فورم پہ اٹھاتے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ متعلقہ فورم پہ آپ اٹھاتے, بات کرتے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو جس طرح انہوں نے کہا تھا بیانیے کا جنگ بنائیں. اگر آپ اس کو سیاسی بنائیں گے تو اس میں سے عوام, ملک اور قوم کا نقصان ہو جائے گا. دہشت گردی پہ سیاست نہ کرے. اگر کوئی بیک اینڈ فورتھ ہے تو آپ ان کو ریزالو کرے, ختم کرے. ضرورت ہے لوگوں کی تو باہر رہنے دے, کمپلیٹ کر لے. اگر ان کی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو واپس بھیجے اور ان کا ہیلپ کر لے. وہ لوگ تو اس لیے تو ہم اپوز ہے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو آپ ان کو فنڈ کچھ نہیں دیتے. جب ان کے گھروں وغیروں پراپرٹی کا نقصان ہو جاتا ہے, کاروباروں کا, اس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کرتے. تبھی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2013, 14, 15 میں جب ہم نکالے گئے تھے تو اس وقت کی کمپنسیشن ابھی تک دی ہوئی اور لوگوں کو نہیں ملا. تو ہماری یہی ہے کہ بینک کا سیریس میٹر ہے دہشت گردی, اس پہ آپ سیاست نہ ایک کریں. آخری سوال کہ آج تک تقریباً عمران خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, آج تک تقریباً 50 دن ملاقات بین نہیں ہوئی. 3 دسمبر کی جو ملاقات تھی اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ کروائی تھی. اب کس طرح ہوئی یہ ہمیں نہیں پتا, کیا کمٹمنٹ تھی یہ بھی نہیں پتا. تو حکومت نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی, کیونکہ یہ تو رائٹ ہے. سر میں نے کبھی کہا نہیں ہے میں نے ملاقات کروائی ہے, اور مجھے حکومت نے کبھی نہیں کچھ کہا, نہ ہمارا ان کے ساتھ کنٹیکٹ ہے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں ہماری ملاقاتیں عدالتوں کے آرڈر کے مطابق کرے. اس میں کون کس کو کیا ریلیف دے گا, کس پہ کیا احسان کرے گا, یہ تو ہمارا رائٹ ہے. یہ تو کسی عام آرڈنری سٹیزن کا بھی رائٹ ہے, کسی بھی قیدی کا وہ رائٹ ہے. خان صاحب تو ایک پاپولر لیڈر ہے, ایک بڑی پارٹی کے رہنما ہے, اس کے ہر سابق وزیر اعظم ہے, یہ ان کا تو الگ بات ہے. So I have never said کہ میں نے کوئی ملاقات کروائی.